بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ۔ کلمہ طیبہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کے ذریعے سے ہی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور کوئی شخص حقیقت میں مسلمان بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ پوری طرح اس کلمے کو سمجھ نہ لے اور اپنی زندگی اس کے مطابق نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کلمے کی تعریف اس طرح فرمائی۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24 تا 27 کا ترجمہ یہ ہے: کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کے مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ یعنی کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوئی اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، اور جو ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل اور پھول لاتا چلا جائے۔ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ یعنی اعتقاد اور برا اعتقاد اور جھوٹا قول ایسا ہے جیسے ایک بدذات خود رو پودا کہ وہ بس زمین کے اوپر ہی اوپر ہوتا ہے اور ایک اشارے میں جڑ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کی جڑیں گہری جمی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ ایسی بے نظیر مثال ہے کہ اگر اس پر غور کریں تو ہمیں بڑا سبق ملے گا۔ ہمارے سامنے دونوں قسم کے درختوں کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ آم کا درخت ہے، کتنا گہرا جما ہوا، کتنی بلندی تک اٹھا ہوا، کتنی اس کی شاخیں پھیلی ہوئی، کتنے اچھے اور میٹھے پھل اس میں لگتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جھاڑ جھنکار اور خودرو پودے، ان کی بساط ہی کیا، ذرا سی جڑ کے ایک بچہ بھی اکھاڑ لے، نرم اور بودے اتنے کہ ہوا کے ایک جھونکے سے مرجھا جائیں، ہاتھ لگاؤ تو کانٹے سے تمہاری خبر لیں، چکھو تو منہ کا مزہ کڑوا اور خراب کر دیں۔ خدا جانے کتنے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے اکھاڑے جاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ ایک سچی بات ہے، ایسی ہی سچی بات کہ دنیا میں اس سے زیادہ سچی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ سارے جہان کا خدا ایک ہے۔ اس چیز پر زمین اور آسمان کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ یہ انسان، یہ جانور، یہ درخت، یہ پتھر، یہ ریت کے ذرے، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ ساری چیزیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا ہو، جو اللہ کے سوا کسی اور کی مہربانی سے زندہ اور قائم رہ سکے، جس کو اللہ کے سوا کوئی اور فنا کر سکتا ہو؟ بس جب یہ سارا جہان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ ہی کی عنایت سے قائم ہے اور اللہ ہی اس کا مالک اور حاکم ہے، تو جس وقت تم کہو گے کہ اس جہان میں اس ایک اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی نہیں، تو زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز پکارے گی کہ یہ بالکل سچی بات ہے۔ ہم سب تیرے اس قول کی صداقت پر گواہ ہیں، اور جب تم اس کے آگے سر جھکاؤ گے تو کائنات کی ہر چیز تمہارے ساتھ جھک جائے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی اسی کی عبادت گزار ہیں۔ جب تم اس کی فرمان کی پیروی کرو گے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز تمہارا ساتھ دے گی، کیونکہ یہ سب بھی تو اسی خدا کے فرمانبردار ہیں۔ جب تم اس کی راہ میں چلو گے تو تم اکیلے نہ ہوگے، بلکہ کائنات کا بے شمار لشکر تمہارے ساتھ چلے گا، کیونکہ آسمان کے سورج سے لے کر زمین کے ایک حقیر ذرے تک ہر چیز ہر آن اس کی راہ میں تو چل رہی ہے۔ جب تم اس پر بھروسہ کرو گے جو زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، تو گویا اس کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ غرض اس حقیقت پر
جب تم نظر رکھو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ کلمہ طیب پر ایمان لا کر جو انسان اپنی زندگی کو اسی کے مطابق مانے گا، زمین اور آسمان کی ساری طاقتیں اس کا ساتھ دیں گی۔ دنیا سے لے کر آخرت تک وہ پھلتا پھولتا ہی چلا جائے گا اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ناکامی اور نامرادی اس کے پاس نہ آئے گی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ کلمہ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر وقت یہ اللہ کے حکم سے پھل لاتا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کلمہ خبیث کیا ہے؟ کلمہ خبیث یہ ہے کہ اس جہان کا کوئی خدا نہیں، یہ کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی بھی ہے۔ غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے بڑھ کر جھوٹی اور بے اصل بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ زمین اور آسمان کی کون سی چیز اس پر گواہی دیتی ہے؟ دہریہ یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کہتی ہے تو جھوٹا ہے، ہم کو اور تجھ کو خدا ہی نے پیدا کیا، اور اسی خدا نے تجھ کو وہ زبان دی جس سے تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مشرک کہتا ہے خدائی میں دوسرے بھی اللہ کے شریک ہیں، دوسرے بھی رازق ہیں، دوسرے بھی مالک ہیں، دوسرے بھی قسمتیں بناتے اور بگاڑتے ہیں، دوسرے بھی فائدہ اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، دوسرے بھی دعائیں سننے والے ہیں، دوسرے بھی مرادیں پوری کرنے والے ہیں، دوسرے بھی ڈرنے کے لائق ہیں، دوسرے بھی بھروسہ کرنے کے قابل ہیں۔ اس خدائی میں دوسروں کا حکم بھی چلتا ہے، خدا کے سوا دوسروں کا فرمان اور قانون بھی پیروی کے لائق ہے۔ اس کے جواب میں زمین اور آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو بالکل جھوٹا ہے، ہر بات جو تو کہہ رہا ہے یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اب غور کریں کہ یہ کلمہ جو شخص اختیار کرے گا، اس کے مطابق جو شخص زندگی بسر کرے گا، دنیا اور آخرت میں وہ کیوں کر پھل پھول سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے گو ایسے لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے اور رزق کا بھی ان سے وعدہ کیا ہے۔ ان کے لیے زمین اور آسمان کی طاقتیں کسی نہ کسی طرح پرورش کا سامان بھی کرتی ہیں، جس طرح وہ جھاڑ جھنکار اور خودرو پودوں کی بھی پرورش کرتی ہیں، لیکن کائنات کی کوئی چیز بھی اس کا حق سمجھ کر اس کا ساتھ نہ دے گی اور نہ پوری طاقت کے ساتھ اس کی مدد کرے گی۔ وہ انہی خودرو درختوں کی طرح ہوگا جن کی مثال پہلے بیان ہوئی ہے۔ کلمہ طیبہ جب کبھی پھلے گا، اس سے میٹھے اور مفید پھل ہی پیدا ہوں گے، اس سے دنیا میں بھی امن قائم ہوگا، نیکی اور سچائی اور انصاف کا بول بالا ہوگا، اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے گی، مگر کلمہ خبیث کی جتنی پرورش ہوگی اس سے خاردار شاخیں ہی نکلیں گی، اس میں کڑوے کسیلے پھل ہی آئیں گے، اس کی رگ رگ میں زہر ہی بھرا ہوگا۔ دنیا میں بھی دیکھیں، جہاں کفر اور شرک اور دہریت کا زور ہے، وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ آدمی کو پھاڑ کھانے کی تیاریاں کرتا ہے، آبادیوں کی آبادیاں تباہ کرنے کے سامان ہو رہے ہیں، زہریلی گیسیں بن رہی ہیں، ایک قوم دوسری قوم کو برباد کر دینے پر تلی ہوئی ہے، جو طاقتور ہے وہ کمزوروں کو غلام بناتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے حصے کی روٹی خود چھین کر کھا جائے، اور جو کمزور ہے وہ فوج، پولیس اور جیل اور پھانسی کے زور سے دب کر رہنے اور طاقتور کا ظلم سہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ پھر ان قوموں کی اندرونی حالت کیا ہے؟ اخلاق بد سے بدتر، جن پر شیطان بھی شرمائے۔ انسان وہ کام کر رہا ہے جو جانور بھی نہیں کرتے۔ مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرتی ہیں کہ کہیں یہ بچے ان کے عیش میں خلل نہ ڈال دیں۔ شوہر اپنی بیویوں کو خود دوسروں کے حوالے کرتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ مزے لوٹنے کے لیے آ جائیں۔ امیر سود کے ذریعے سے غریبوں کا خون چوسے لیتے ہیں اور مالدار ناداروں سے اس طرح خدمت لیتے ہیں گویا وہ ان کے غلام ہیں اور صرف انہی کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کلمہ خبیث سے جو پودا جہاں پیدا ہوگا کانٹوں سے بھرا ہوا، اور جو پھل بھی اس میں لگے گا وہ کڑوا، کسیلا اور زہریلا ہی ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کلمہ گو خوار کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ یہی کہنا غلط ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کو مانتے ہیں اور پھر بھی نہ پھلتے ہیں نہ پھولتے ہیں۔
کلمہ طیبہ کو ماننے کے معنی زبان سے کلمہ پڑھنے کے نہیں ہیں، اس کے معنی دل سے ماننے کے ہیں، اور اس طرح ماننے کے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی عقیدہ آپ کے دل میں نہ رہے اور اس کے خلاف کوئی کام آپ سے نہ ہو سکے۔ مجھے بتائیے، کیا ہمارا حقیقتاً یہی حال ہے؟ کیا سینکڑوں ایسے مشرکانہ اور کافرانہ خیالات نہیں پھیلے ہوئے جو کلمہ طیبہ کے بالکل خلاف ہیں؟ کیا مسلمان کا سر خدا کے سوا دوسروں کے آگے نہیں جھک رہا؟ کیا مسلمان دوسروں سے خوف نہیں کرتا؟ کیا وہ دوسری کی مدد پر بھروسہ نہیں کرتا؟ کیا وہ دوسروں کو رازق نہیں سمجھتا؟ کیا وہ خدا کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون کی خوشی خوشی پیروی نہیں کرتا؟ کیا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے عدالتوں میں جا کر اور بہت سارے مواقع پر یہ کہتے ہیں کہ ہم شرع کو نہیں مانتے بلکہ رسم و رواج کو مانتے ہیں؟ کیا بہت سارے ایسے موجود نہیں ہیں جن کو دنیا کے فائدوں کے لیے اللہ کے قانون کی کسی دفعہ کو توڑنے میں ذرا تحمل نہیں ہوتا؟ کیا وہ لوگ موجود نہیں ہیں جن کو کفار کے غضب کا ڈر ہے مگر اللہ کے غضب کا ڈر نہیں، جو کفار کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں مگر اللہ کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جو کفار کی حکومت کو حکومت سمجھتے ہیں اور اللہ کی حکومت کے متعلق انہیں کبھی بھی یاد نہیں آتا کہ وہ بھی کہیں موجود ہے؟ اگر واقعہ یہ ہے تو پھر کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ کو ماننے والے ہیں اور اس کے باوجود نہ ہم پھلتے ہیں نہ پھولتے ہیں؟ پہلے سچے دل سے ایمان لائیں اور کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزارنی اختیار کریں، پھر اگر وہ درخت نہ پیدا ہو جو زمین میں گہری جڑوں کے ساتھ جمنے والا اور آسمان تک چھا جانے والا ہو تو معاذ اللہ اپنے خدا کو جھوٹا سمجھنا ہے۔ یہ نتیجہ ضرور نکلے گا لیکن ہم اس کے تقاضے تو پورے کرنے والے ہوں۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کلمہ خبیث کو ماننے والے پھل پھول رہے ہیں؟ جو کلمہ خبیث کو مانتے ہیں وہ دنیا میں پھل پھول رہے ہیں۔ کیسے؟ تم ان کی دولت کی کثرت اور عیش و عشرت کے اسباب اور ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ وہ پھل پھول رہے ہیں، مگر ان کے دلوں سے پوچھو کتنے ہیں جن کو اطمینان قلب میسر ہے؟ ان کے اوپر عیش کے سامان لدے ہوئے ہیں مگر ان کے دلوں میں آگ کی بھٹیاں سلگ رہی ہیں جو ان کو کسی وقت چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نے ان کے گھروں کو دوزخ بنا رکھا ہے۔ دیکھو وہاں خودکشی کا تناسب کیا ہے، طلاق کی کتنی کثرت ہے، نسلیں کیسے گھٹ رہی ہیں اور گھٹائی جا رہی ہیں، امراض خبیثہ نے کس طرح لاکھوں انسانوں کی زندگی تباہ کر دی ہے، مختلف طبقات کے درمیان روٹی کے لیے کیسی سخت کشمکش ہے، حسد اور دشمنی نے کس طرح ایک ہی جنس کے انسانوں کو آپس میں الجھا دیا ہے، عیش پسندی نے لوگوں کے لیے زندگی کو کس قدر تلخ بنا دیا ہے، اور یہ بڑے بڑے عظیم و شان شہر جن کو دور سے دیکھ کر آدمی رشک کرتا اور جنت سمجھتا ہے، ان کے اندر لاکھوں انسان کس مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا اسی کو پھلنا پھولنا کہتے ہیں؟ یہ پھلنا پھولنا نہیں ہے اور یہ رشک کے قابل نہیں ہے، نہ یہ وہ جنت ہے جس کی طلب کی جا سکتی ہے۔ حوالہ ہے کتاب کا خطبات وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔